قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جاء في سنن ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں تعلیم، ایجوکیشن سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں اسکولس ابھی کھلے ہیں اور بعض مدارس بھی ابھی کھلے ہیں، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا، امت مسلمہ آج تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ اگر تحقیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں مسلمان دلتوں سے بھی تعلیم میں پیچھے ہیں۔ تو یہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کے کیا قسمیں ہوتی ہیں، شریعت نے تعلیم پر کیسے ابھارا، اور جب امت مسلمہ تعلیمی میدان میں آگے رہی تو اس نے کیا کیا، اور تعلیمی میدان میں پیچھے ہونے کے اسباب کیا ہیں، اور امت مسلمہ میں اگر تعلیمی بیداری لانا چاہے تو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان تمام عناصر پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے بارے میں فرماتا ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ اس وقت تمہاری حالت کیسی تھی؟ کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے انسان دنیا میں جاہل بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں تین چیزیں دیتا ہے۔ آگے آیت میں کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو کان کی شکل میں نعمت دی تاکہ تم سن کر علم حاصل کر سکو۔ دوسرے نمبر پر کہا وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ تم دیکھ کر پڑھ سکو۔ اور تیسرا کہا وَالْأَفْئِدَةَ، دل دیا تاکہ تم علم میں، معلومات کے سمندر میں، علم نافع میں، علوم ذرہ میں جو ہے خیر و شر میں جو ہے تمیز کر سکو۔ یہ کان کی نعمت، یہ آنکھوں کی نعمت، دل کے نعمت کو پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، کان، آنکھ اور دل، ان کا بندہ استعمال کرتا ہے تو ماشاءاللہ ابن القیم کہتے ہیں کہ وہ علم کے اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ ان تینوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جیسے آگے ہم آیت میں ذکر کریں گے۔ لہٰذا ہمیں کان کا، آنکھ کا اور دل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، لوگوں بے شک قیامت کے دن ان آنکھوں کے بارے میں، اس کان کے بارے میں، دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں علم بڑی دولت ہے۔ مالدار سمجھتا ہے کہ مالدار بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں 240 دلائل دے کر بتاتے ہیں کہ علم جو ہے مال سے افضل ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سوچنا قارون کی طرح ہو گیا ہے۔ جب قارون اپنے جو ہے بہترین لباس میں، پوشاک میں ملبوس ہو کر لوگوں کے سامنے نکلا تو اس کے سامنے دو قسم کے لوگ تھے۔ بعض لوگ تھے ایسے نعرہ لگانے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ قارون کو جتنا دیا ہمیں بھی ویسا ہو جاتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایمان کی دولت کو بہت کم معمولی دولت سمجھ جاتے ہیں، ایسے لوگ مالداروں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قارون کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ دنیا میں سب سے بڑی دولت تو علم کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تمہارے اس سوچ پر افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمایا، بہت بڑی دولت ہے۔
آپ جانتے ہیں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ دیکھو آدم پیدا ہوئے مٹی سے، اور حضرت جو ہے یہ فرشتے جو ہے وہ نورانی مخلوق سے پیدا ہوئے۔ نورانی مخلوق کو کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ کیا کیا سارے لوگوں نے؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے جو ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدے میں گر گئے۔ کس کے سامنے؟ مٹی سے پیدا ہوئے آدم کے سامنے۔ وہاں ابلیس تھا جو سجدہ نہ کر سکا تھا۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر بھی ماشاءاللہ فوقیت دی ہے۔ معزز حاضرین، علم کی نعمت جب ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ ہم بعض علماء کو بھی دیکھتے ہیں، تھوڑا علم آ گیا تو لوگوں کے سامنے جو ہے تکبر، فخر کرنے لگتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بدترین اگر تکبر ہے تو وہ علم کا تکبر ہے۔ ایک آدمی اپنی خوبصورتی پر تکبر کر وہ بات الگ ہے، ایک آدمی اپنی مالداری پر، ایک آدمی اپنی تجارت پر فخر کرے، تکبر کرے، وہ بات الگ ہے۔ مگر اکرمہ کہتے ہیں سب سے خطرناک تکبر اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ علم کا تکبر ہے۔ یہ فرشتوں کو دیکھو کیسی عاجزی، جب علم کی نعمت ملی تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو ہمیں تو نے سکھایا ہے۔ مجھے معلوم ہے جامعہ دارالسلام میں 99 میں ہم مسلم پڑھتے تھے، مولانا شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے پاس۔ جب بھی شیخ صحیح مسلم پڑھانے آتے سب سے پہلے کلاس میں داخل ہوتے ہی ان کے ہونٹوں پر یہ آیت رہتی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور قیامت تک جتنے علوم پیدا ہوں گے ان تمام علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سکھایا، کہا وعلم آدم الاسماء کلھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت کی ہولناکی میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، سب سے پہلے آدم کے سامنے جائیں گے، جا کر کہیں گے اے آدم تیری ذات تو ایسی اونچی ہے، تمہارے سامنے اللہ نے تمہارے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کروایا تھا۔ معزز حاضرین، علم حاصل ہونے کے بعد بندے کو پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں عرب علماء میں ماشاءاللہ آج بھی اتنا اونچا درجہ پانے کے بعد بھی بولتے ہیں میں ابھی طالب علم ہوں۔ لہٰذا امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں تو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک طالب علم ہوں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں یہ بھی کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے دو ہونٹ دیے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان دی، کیوں؟ تاکہ وہ جو ہے علم حاصل کر سکے۔ یاد رکھیے علم جو ہے یہ کیا ہے؟ نور ہے، اور جہالت تک یہ اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم کو ماشاءاللہ لوگوں میں پھیلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد 23 سالہ زندگی میں آپ نے جو علم کا جو انقلاب برپا فرمایا، میں سمجھتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا کالج، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی، اگر آپ اس کو جو ہے ایوارڈ یافتہ بھی کہیں، وہ علمی انقلاب برپا نہیں کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جیسا کہ کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی ستو اور پانی لے کر غار ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آسمان سے وہی آئے تو اس میں علم کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ۔ یہاں دیکھیے یہ 5 آیتیں اتری، ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ آیا پڑھو پڑھو۔ اس کا خود معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ان آیتوں کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل
جبرائیل نے کہا پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ امی تھے، جس قوم میں بھیجے گئے وہاں لوگ جو ہے ان پڑھ تھے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں نبی کو بھیجا، آپ نے کچھ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے تعلیم و تعلم پر جو ابھرا، میں سمجھتا ہوں ایسا انقلاب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے ادا نہیں کر سکتا۔ تو روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ جبرائیل نے کہا پڑھو پڑھو، تو حضرت محمد نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس وقت جبرائیل نے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، ذرا دبوچا، 3 مرتبہ دبوچا شاید، اس کے بعد چھوڑا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ معزز حاضرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ہمارا حل تو یہ ہے نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز کے بعد کے اذکار کی توجہ بھی نہیں ہے، ہماری نماز شروع ہوتی ہے ظہر سے۔ یہ دیکھو کیسا ہے، وہ کیا سوال تھا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، بلکہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ۔ آپ کا بچہ تتلا تھا، زبان اس کے ہلتی نہیں، حدرتی نہیں، پھر بھی اسے معمولی زبان میں سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ میں تجھ سے صبح سویرے میں 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ دوسرا کیا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے، آپ کو صبح سویرے ہوتے ہی واٹس ایپ کا خیال نہیں آتا، آپ کو اخبار کا خیال نہیں آتا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ علم نافع ہے۔ بھلا بتائیے، اگر کسی کی صبح کا آغاز نفع بخش علم سے ہو جائے تو ماشاءاللہ اس کی شام تک زندگی بڑی عمدہ ہو جائے گی۔ اگر ہماری زندگی کا آغاز جہالت سے ہو، ہمارے زندگی کا آغاز ذکر و اذکار سے نہ ہو، بھلا بتائیے ہمارے زندگیوں میں کیا بھلائی آئیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، مگر اس دعا کا ہم ترجمہ نہیں سمجھتے۔ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر، آخرت میں بھلائی عطا کر، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس دعا کی تشریح میں کہتے ہیں، دنیا میں سب سے اگر بہتر بھلائی ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفع بخش علم، دوسرا ہے عمل صالح۔ جس کو نفع بخش علم مل گیا اس کی دنیا سدھری، جسے نفع بخش علم مل گیا اس کی برزخ کی زندگی سدھر گئی، جسے نفع بخش علم ملا ماشاءاللہ اس کی آخرت بھی سدھر گئی۔ یہاں دیکھیے ممبر پر کھڑے ہو کر ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے، صحابہ کا نام لیتے، بڑے بڑے علماء کا نام لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کی وجہ سے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ مجھے تو واقعہ یاد آتا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ مسجد حرام کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ مسجد حرام کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دینے والے امام حرم ایسا بول رہے ہیں، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی، سامنے بیٹھے محدث ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور علامہ البانی سامنے بیٹھ ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس حدیث کو مکمل طور پر روایت کیا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں ہمیں علم کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے علم نافع کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، علم کے بارے میں گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس پر تو مواد اتنا ہے ہم قیامت تک بول سکتے ہیں، لیکن اہم باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سب سے بڑی بنیادی غلطی علم کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ہم علم کو دنیاوی اور عصری کہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ علم نہ دنیاوی ہے نہ عصری ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے آج کیا ہوا، بعض لوگ مدرسے کو چلے گئے تو دنیا سے کٹے، اور بعض لوگ جب اسکول کو چلے گئے تو جو ہے دین سے کٹ گئے۔ یہ تقسیم نہیں ہے۔ علامہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، علم نہ دین کا ہوتا ہے نہ دنیا کا ہوتا ہے، علم تو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفع دینے والا علم اور ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا علم۔
اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نفع دینے والا علم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا علم۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کل ما ينفعک فی دنیاک و اخراک فہو علم، جو بھی علم تمہیں دنیا اور آخرت میں کام آئے تو وہ تمہارے لیے علم ہے۔ ایک آدمی انجینئر بنتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی علم طب پڑھتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس علم کی طب کے ذریعے ماشاءاللہ مخلوق خدا کی جو ہے خدمت کروں گا، تو اس کا انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا مکمل طور پر باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے دنیاوی دینی عصری علوم نہ پوچھو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش علم پوچھو۔ اور یہ روایت یہ بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہ دینے والے علم سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ معزز حاضرین، ہم نے جب علم کو دنیاوی دینی عصری کہا اس کا نقصان کیا ہوا؟ جیسے میں نے آپ نے کہا دینی علوم کے مدرسے الگ ہو گئے، دنیاوی علوم کے اسکول اور کالجز الگ ہو گئے، اس میں نقصان کیا ہوا؟ دونوں اپنی اپنی جگہ رہ کر یہ کہنے لگے ایک دوسرے پر تیر۔ مدارس میں پڑھنے والے بولتے اس میں اسکول میں پڑھنے والے بیکار، اسکول میں پڑھنے والے جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے علماء کو طلباء کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر کوئی آج کا عالم دین انگریزی پڑھ لیا، انگریزی اخبار اٹھایا تو دنیا اس کے اوپر ہنستی ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں علماء کو سوائے جو ہے ممبر و محراب کے کچھ بھی نہیں آتا۔ ویسے نہیں تھے علماء۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث ماشاءاللہ گھڑی کی اصلاح کا فن جانتے تھے، اتنے بڑے عالم دین ہو کر کبھی بھی اپنی زندگی میں جو ہے ماشاءاللہ محتاج نہیں ہوئے، ایک ہنر اپنے ہاتھ میں رکھا گھڑی کی اصلاح کرنے کے لیے۔ پکے سے پکے بدعتی، پکے سے پکے گمراہ فرقوں کے لوگ بھی ان کے پاس آتے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنا کام لیا۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں علم حدیث پڑھنے والا دنیا میں دو محدثین سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک تو شخصیت علامہ ابن حجر کی جو آج سے 700 سال پہلے پیدا ہوئی، اور دوسرے عالم دین علامہ البانی رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں لوگ بولتے ہیں انہوں برابر نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، علامہ البانی معمولی عالم دین نہیں ہیں، معمولی عالم دین نہیں ہیں۔ جس وقت امت میں اتباع کی روح ختم ہو گئی، تقلید جو ہے سر چڑھ کر بولنے لگی، ایسے موقع پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ پوری امت مسلمہ میں اتباع کی روح پھونکی، حدیث کو صحت اور ضعف کے درمیان میں لا کر امت کے سامنے ایسے حدیث کا لازوال ذخیرہ امت کے سامنے ڈالا۔ علماء پہلے کتنا مشکل ہوتے، ایک حدیث کو تلاش کرنا ہو 15 دن لگتے تھے۔ علامہ البانی کا امت پر احسان ہے، دیکھو صرف 10 سیکنڈ میں ماشاءاللہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں مکمل معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس پکے سے پکے بدعتی آتے گھڑی کی اصلاح کرنے کے لیے، پکے سے پکے گمراہ جو ہے فرقے کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آتے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ البانی کو عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ جو دو بدعتی اور گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا اپنی گھڑی کی اصلاح کرنے آیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرتے، بچاتے، ان کا عقیدہ صحیح سمجھاتے، اپنی گھڑی کی اصلاح کے ساتھ ماشاءاللہ عقیدے کی صحیح نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کر کے، علامہ البانی کا شکر کر کے اپنے منزل مخصوص کی طرف مکمل طور پر روانہ ہو جاتا۔ معزز حاضرین، علم حاصل کرنا بہت ضروری۔ آج دیکھو ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو علم دیتے ہیں مگر اپنے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، ماں باپ کو سب سے پہلے علم والا ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں نہ ماں پڑھی ہوئی ہے نہ باپ پڑھا ہوا ہے، اپنے بچوں سے بولتے ہمیں جاہلہ ہیں، پڑھ کو نہیں تم نہ پڑھالتے ہیں۔ میرے اپنے والد مرحوم کی بات کروں میں، ایک بہترین کامیاب باپ اپنے بچوں کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ماشاءاللہ دے کر اس کو لائن پہ لگایا۔ بسا اوقات ہوتا ہے ہمارا بچہ عالم دین بننا نہیں چاہتا، زبردستی مدرسے میں ڈالتے۔ ہمارا بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اسے جا کے جو ہے ہم جو ہے وہ ہوٹلوں میں گلاساں دھونے کے لیے ڈالتے ہیں۔ لہذا بچے کا رجحان، بچہ کس طرف جا رہا ہے، یہ کام جو ہے
ایک کامیاب ماں باپ یہ پہچان سکتے ہیں۔ اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا جاننا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کیا پورے لوگ مدرسے کو چل جانا، کیا سارے لوگ اسکول کو جانا؟ وہ نہیں ہے۔ کہا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے ہر انسان پر، ہر بندے پر ہر زندگی کی مبادیات، اسے انگلش میں بولتے بیسک نالج، ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے طہارت کے کیا احکام مسائل ہیں، ہر مسلمان کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں سے جو جمعہ کے دن غسل کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ غسل کیسے ہونا چاہیے؟ کہ حمام میں گھسے پانی اڈلنے کو آگے نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن جو غسل ہوتا ہے وہ جنابت کا غسل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ دھونا، بعد میں وضو کرنا، بعد میں غسل کرنا، یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ لہٰذا طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، دعائیں، اتنا علم تو ماشاءاللہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے زندگی جو ہے مکمل طور پر گزر سکے۔ آج شادی ہوتی ہے، یہ شوہر کو بھی نہیں معلوم پہلی رات میں بیوی کے جو ہے وہ مطلب پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا دعا پڑھنا۔ بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہے، اسے دعا یاد نہیں ہوتی ہے، کبھی ادھر جھانکتا ہے کبھی ادھر جھانکتا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ معزز حاضرین، اگر آپ علم نہیں حاصل کر سکے کم از کم علماء سے تعلق تو ہونا چاہیے۔ آپ کے موبائل میں جیسے ایک ڈاکٹر کا نمبر ہوتا ہے، ایک ایڈوکیٹ کا نمبر ہوتا ہے، آپ کے فون میں ایک عالم کا جو ہے مکمل طور پر فون نمبر رہنا ضروری ہے۔ علماء سے جڑ کر رہو۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء سے دوستی اصل میں ولی بننے کی طرح ہے۔ جب آدمی علماء سے دوستی رکھتا ہے آدھا عالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو ایک نعمت کے طور پر پیش کرتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم علم حاصل نہیں کر سکے کم از کم علماء سے جڑ کر رہو۔ آج کل تو علم الحمدللہ بہت آسان ہے۔ آج دیکھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اندر توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ خطبہ چل رہا ہے، خطبہ ختم ہونے کے بعد 1:30 بجے لوگوں کو جو ہے وہ خطبہ کے جمعہ کا موضوع پوچھو، نہیں بول سکتے۔ کیا کہ مولوی صاحب جنت جہنم کے بارے میں بولنے کو تھے، وہ یہ بھی بول نہیں سکتے کہ علم آج کا موضوع تھا۔ معزز حاضرین، علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑے عالم دین اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے آپ کے نل میں میٹھا پانی آتا، آپ کے شہر میں ایک نہر بہتی رہتی ہے تو آپ بولتے ہم نہ میٹھا پانی ملتا، ہمارے شہر میں میٹھی نہر بہتی ہے، ویسے ہی علماء میٹھے نہر کی طرح ہیں۔ یہ جملہ دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور ہو جاتے۔ صحیح بات ہے، اگر یہ خطبات نہ ہوتے، صبح شام کے درس نہ ہوتے، ہفتہ واری پروگرام نہ ہوتا، عید کے خطبات نہ ہوتے، بڑے بڑے پروگرام نہ ہوتے، آج یہ ہونے کے باوجود انسان جانور بنا ہوا ہے۔ اگر یہ علماء حقیقی طور پر نہ ہو تو دنیا جو ہے جانور بن جاتی۔ معزز حاضرین، اس وقت امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال آپ دیکھیں، امت مسلمہ زوال سے دوچار ہے، ہر جگہ مظلوم، ہر جگہ حقوق کی بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ اس کا بڑا سبب میں تو سمجھتا ہوں زوال کے اسباب میں علمی میدان میں پیچھے رہ جانا۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کی حکومت کو۔ ایک بات بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں، مدنی علماء ہمیشہ سعودی عرب کی تعریف کرتے۔ لوگ کیا سمجھ جاتے ان کو وہاں اسکالرشپ ملی، وہاں جا کو پڑھ کے آئے سمجھ جاتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سعودی عرب علم پر سال بھر میں اتنا خرچ کرتا ہے جتنا امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے۔ اللہ اکبر! 8000 لوگ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، وہاں سے فیض یافتہ ہو کر ہم یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آپ کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اگر آپ کو تعجب ہوگا، 180 ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں وہاں۔ اور میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں دعوت کا کام کرنے والے جامعہ اسلامیہ کے جو مدنی علماء ہیں، ان علماء کے علاوہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر! ہندوستان میں ایسے علماء بھی تھے جو مدینہ نہیں گئے، ماشاءاللہ اپنے اندر مدنیوں سے بڑی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں حالت بہت خراب ہے علمی اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے، کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم بینک میں گئے
ایک عورت میلے برقعے میں اوڑھنی گلے میں ڈال لے کے اے ٹی ایم جہاں ملتا وہ کیوں میں کھڑی ہے، بولتی ہے اے ٹی ایم دیو اے ٹی ایم دیو۔ وہ بینک میں بیٹھا ہوا شخص بولتا ہے اماں دستخط کرو، انہیں بولتی ہے مجھے دستخط کرنے نہیں آتا۔ سوال دیکھو، اے ٹی ایم کارڈ حاصل کرنے کے لیے دستخط کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا لگا کہ اگر اسٹیمپ پیڈ میں لگائے تو وہ نہیں ہوتا، انہیں بولتا ہے جاؤ کسی کو بلا کر لے آؤ۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو میں نے اسے عبرت کی نگاہوں سے دیکھا، وہاں رہنے والے غیر مسلموں کے سامنے مسلمان کتنا بدنام ہوا، ذرا سوچئے۔ معزز حاضرین، ایک معمولی سا فارم ہے، وہ فارم پڑھنے نہیں آتا، موبائل نمبر کیسے لکھنا نہیں آتا، ایک معمولی سی چیز ہے وہ لکھنا نہیں آتا۔ اگر ہمارا بچہ اسکول کو نہیں گیا، لیو لیٹر لکھنے کا طریقہ ہم نہیں جانتے، یہ ہماری یہ حالت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، علم جہاں ہے وہ عزت ہے، جہاں جہالت ہے وہاں ذلت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر سال شروع ہوتا ہے، امت مسلمہ میں علم کے بارے میں مکمل طور بیداری ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بھی جو ہے نیا سال تعلیمی شروع ہوتا ہے، کتنے لوگ مدارس کا رخ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 100 میں سے ایک طالب علم مدرسے کو نہیں جا رہا ہے، پورے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا۔ اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا سمجھے؟ علم حاصل کر لیا تو مجھے ڈگری ملتی، ڈگری کے بعد ایک کمپنی میں کام ملتا، ایک کام ملنے کے بعد ایک بڑی گاڑی لینا، اپارٹمنٹ میں جانا، ہو مر جانا۔ یہ نہیں ہے علم۔ کیا ہے؟ علم کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے پہلی وحی میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور ایک بات تلخ حقیقت ہے جو میرے اور آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ جب مدرسے میں بچے کو داخل کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ کیا سمجھتے معلوم ہیں؟ جو بچہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نہیں سدھرا، کہیں بھی نہیں سدھرا، اسے سدھارنے کی جگہ اگر کوئی تو مدرسہ ہے۔ یاد رکھو، مدرسہ شریروں کی جگہ نہیں ہے، بگڑے ہوئے طلباء کو لے جانے کی جگہ نہیں، یہ کچرا نہیں ہے مدرسہ، یہ مدرسہ دین کے قلعے ہوتے ہیں۔ جو طلباء ماشاءاللہ اپنے دنیاوی علوم میں 10th میں +2 میں ایکسلنٹ آتے نا، ان کو لے جا کے مدرسے میں ڈالو۔ ہمیں کیا سمجھتے؟ شریر طلباء کی آماجگاہ ہے مدرسہ، ایسا مکمل طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ایسے بچوں کو لے جا کے وہاں ڈالتے، بعد میں انہیں کیا کرتا، خود غارت ہو کو وہاں خیر کی مطلب ایک امید لے کر آنے والے بچوں کے پورے توقعوں پر نعوذ باللہ پانی پھر جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے صرف پڑھ لیا ہے، اگر ہمارے پاس نفع بخش علم نہیں ہے، ہمارے کالجز کا ماحول کیا، اسکول کا ماحول کیا؟ اگر آپ کسی بھی اسکول کا، کالجز کا ماحول کیسا ہے بولے تو اسکول چھٹتے وقت اگر آپ گیٹ پر ٹھہر گئے تو آپ کو معلوم ہوتا اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نعوذ باللہ کیا ہو رہا ہے۔ معزز حاضرین، آج مسلمان تعلیم سے دور ہے، اس کے کیا نتائج ہے یہ بھی سن لیجئے۔ آج سب سے پہلے امت مسلمہ تعلیم سے دور ہوئی تو رب سے دور ہوئی۔ آپ تعلیم میں جتنا آگے بڑھو گے رب کا تمہیں احساس ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے، سب سے پہلے مسواک کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ ان آیتوں میں یہ آیت آئی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور دنیا میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ کیا قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، انجینئر کا ہے، ڈاکٹر کا ہے، ایڈوکیٹ کا ہے؟ یہ ساری علوم بعد میں، دنیا میں سب سے افضل اگر علم ہے تو عقیدے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو حاصل کرنے کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز معبود برحق نہیں۔ آپ پوری تاریخ پڑھو، ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے جو علم سکھایا وہ عقیدہ توحید کا علم تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، لا الہ الا اللہ جو ہے عقیدہ کا علم ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، بندہ جب علم سے دور ہوتا ہے تو اپنے مقصد زندگی سے دور ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھو کچھ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے جی رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے محبوبہ کے لیے جی رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا۔ کب ہم نے علم حاصل کیا؟ اس علم کے ذریعے کب ہم جو ہے اپنے رب کو پہچانا، ذرا تصور کیجئے۔ اور علم سے دوری کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں عزت کے بجائے ذلت ہے،
کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی کاؤنٹر پہ چلے جاؤ، ریل کا فارم فل اپ کرنے مسلمانوں کو نہیں آتا، دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، اگر علم حاصل کر لو گے دنیا والوں کے سامنے ماشاءاللہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہو۔ جب علم نہیں آئے گا، جہالت آئے گی، دنیا ہم کو دبائیں گی۔ یہی تو ہو رہا ہے، ساری دنیا مسلمانوں کو دبا رہی ہے، اور اسی طریقے سے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے سامنے حقوق کی بھیک مانگنا پڑ رہا ہے۔ جو قوم علم سے آراستہ ہوتی ہے، جس علم کے پاس جس قوم کے پاس علم کا زیور ہوتا ہے، وہ بھیک نہیں مانگتی، وہ چھین کر لیتی ہے۔ آج دیکھو ہندوستان میں حقوق دوسرے سے مانگ رہے ہیں، ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا، مدرسوں کو ہم نے الگ کیا، مدرسوں کو الگ کیا، اسکولوں کے الگ۔ اور ایک بات بھی ہے علم کے بارے میں اگر آپ بتاؤں، بعض عربی مدارس میں یہ کہا گیا کہ ماشاءاللہ یہ طلباء کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ ہم عصری علوم پڑھائیں گے، پلس حافظ اس کے ساتھ فلاں پڑھائیں گے۔ لیکن افسوس کیا ہوا، عصری علوم کا اثر ہمارے طلباء پہ ہو رہا ہے۔ مدارس سے طلباء فارغ ہو رہے ہیں، ان کو ممبر و محراب سنبھالنے نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصری علوم کی وجہ سے وہ یا تو IPS آفیسر بننا چاہتے ہیں، فلاں بننا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کی، آپ نے حافظ قرآن بھی پیدا فرمائے، آپ نے عالم بھی بنائے، آپ نے ماشاءاللہ بہترین زبان جاننے والے بنائے۔ آج ہمارے نوجوان انگلش سیکھو بولے تو کوسے تو بھی جگہ 5,000 روپے بندل کو علم سیکھتا، آتا جاتا موبائل دیکھتا، علم سیکھتا نہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت نہ تو کمپیوٹر تھا نہ کتابیں تھیں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کی نبی نے فرمایا، اے زید تم یہودیوں کی زبان سیکھ لو، اس لیے کہ یہودی اپنی زبان میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، میں ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اس وقت کیا کیا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے 11-12 دن میں پوری زبان سیکھ لیے۔ کیا آج ہمارے نوجوان، کیا آج ہمارے مدارس میں اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کیا یہ 15 دن میں زبان سیکھ سکتے؟ 1 سال پڑھے تو بھی نہیں سیکھتے۔ مدارس میں انگریزی کمزور، اور دیکھتے ہیں اسکولوں میں عربک مکمل طور پر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ علم سے دوری کے نتیجے میں آج انسان نہیں رہا بلکہ انسان جانور بن گیا۔ اسی لیے امام الہند ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں لوگوں کو لائبریریوں میں دیکھتا ہوں تو وہ بڑے متمدن نظر آتے ہیں، جب میں ان کو خواہشات کے باب میں دیکھتا ہوں تو وہ بھیڑیے سے کہیں زیادہ بدتر نظر آتے ہیں۔ علم سے دوری کے نتیجے میں آج ہم لوگ علماء سے دوستی نہیں کرتے، عالم سے دوستی کرے تو کیا بولتے لوگ، انہوں ہم نہ روکیں گے، ٹخنے کے اوپر پہنو بولیں گے، ٹوپی پہنو بولیں گے، داڑھی چھوڑو بولیں گے، مونچھا نکالو بولیں گے، یہ سب کریں گے۔ لوگ کیا کرتے؟ علماء کو دیکھتے ہی راستہ بدلتے۔ لہٰذا آدمی جب عالموں سے دور ہوتا ہے تو جاہلوں سے دوستی کر لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، علم سے دوری کے نتیجے میں جہالت کے پورے نقصانات ہمارے اندر آ گئے، اور علم ایک غذا ہے اور جہالت ایک اندھیرا اور مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم دلوں کی غذا ہے، روحانی غذا ہے۔ جہالت یہ اندھیرا ہے، انسان کو مار کے رکھ دیتا ہے۔ اب جب امت علم سے دور ہوئی، علم کے سارے فضائل اور فوائد سے بھی مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ اور ایک بات بھی ہے، جہالت سے زندگی میں سکون نہیں آتا، علم سے سکون آتا ہے۔ آپ کسی عالم کے گھر میں چلے جاؤ، کسی امام کے گھر چلے جاؤ، اگرچہ وہ 15-20 ہزار کماتا ہے، اس کے گھر میں بڑے بڑے اپارٹمنٹ، بڑے بڑے اوون یہ سب نہیں ہوتے، اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس کے گھر میں ریاض الصالحین ہوتے ہیں، اس کے گھر میں احسن بیان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے زندگی کا سکون ملتا ہے۔ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو کیا ہے، ہر جگہ دب کر نعوذ باللہ مکمل طور پر کھڑنا پڑتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں مسلمان صرف شادی محل بنا رہے ہیں، دیکھو ہر جگہ ایک شادی محل۔ اگر یہ کاش یہ پیسے جو ہم ولیموں میں لٹاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اگر ان پیسوں کو اسکولوں کی کرنے کے لیے اگر ہم کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کتنے غیر مسلم ہیں اسکولوں کے
کتنے عیسائیوں کے جو اسکول ہیں، اور میں لوگ یہ بولتے IPS آفیسر عیسائی اسکولوں میں پیدا ہوتا، ہمارا اسکولوں میں وہ تعلیم بھی وہ نصاب بھی نہیں، وہ کچھ نہیں، لہٰذا مسلمان شادی محلوں میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، ولیمے میں نام کے لیے لوٹا رہا ہے۔ اگر یہ پیسہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی کے بنانے میں اگر ہم لگائے، ماشاءاللہ امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں نے ماضی میں علم کے باب میں سرداری کی، اور ایک بات بھی دیکھو، آج یورپ علم کے باب میں، برطانیہ، امریکہ، ہم ان کو دیکھے تو جینے کا حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہ برطانیہ میں اور یہ یورپ میں جو علم ہے وہ ہمارا چوری کیا ہوا علم ہے۔ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا، ہم یہ سمجھ گئے کہ یورپ نعوذ باللہ دنیا کو علم دے رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ علم میں ہم باپ تھے بلکہ دادا تھے، علم کے باب میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے مکمل طور پر سرداری کی ہے۔ اسکول اور کالج، یونیورسٹیاں بیان کیا جا رہی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیکھو کیسے بن گئی۔ دیکھو سر سید احمد خان رحمہ اللہ، وہ پہلے اہل حدیث تھے، بعد میں ذرا منکر حدیث بنے، وہ لندن گئے تھے، لندن سے واپس آنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام کیا۔ آج وہ یونیورسٹی سر سید احمد خان کی علم دوستی کا ثبوت دے رہی ہے، لیکن افسوس ہے، سوال یہ ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ 80% غیر مسلم، 10% مسلمان، بنانے والا مسلمان اور فائدہ اٹھانے والے ایک دم 20% ہیں۔ معزز حاضرین، اگر آج مسلمانوں کے اسکول ہیں معیاری نہیں، نصاب ٹھیک نہیں، اساتذہ ٹھیک نہیں، مینجمنٹ ٹھیک نہیں، آپ اپنے بچے کو کسی عیسائی اسکول میں داخل کرو، مینجمنٹ اتنا عزت دیتا، بیٹھ کر بات کراتا، مسلمانوں کے مین اسکول چلے جاؤ جی، اپنے بچے کو پڑھا تو نہ جا کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ پڑھاؤ جی، نعوذ باللہ۔ ایسی غنڈہ گردی، ایسے پیرنٹ کے ساتھ اگر برا سلوک کرے تو کون ہمارے اسکولوں میں داخل اپنے بچوں کو داخل کرے گا؟ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، مسلمان کا کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، لڑکوں کا کوئی اچھا مدرسہ نہیں، لڑکیوں کا کوئی اچھا مدرسہ نہیں، لوگ تو اپنے بچوں کو علم دینے کے لیے عمر آباد کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو میں کتنے ایسے لوگ ہیں الہ آباد سے، یو پی سے، ادھر ادھر سے، چنئی سے، بنگلور سے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر کے جب تک ان کو عمر آباد میں تعلیم دینا ہے کسی کرائے گھر میں رہ جاتے ہیں، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باپ کا جو ہے وہ جاب کیا ہوتا ہے، چنئی میں ہوتا ہے، وہ اکیلا اپنے بچوں کو علم دینے کی خاطر پوری فیملی عمر آباد منتقل ہو گئی۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھے اسکول، اچھے کالجز نہیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مجبور ہو کر غیر مسلم یا عیسائی اسکولوں میں ہم جا کے ڈال دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، ہمارے بچوں کو وہاں معلومات کا سمندر تو ملتا ہے مگر علم نافع نہیں ملتا۔ اور یہ بات بھی دیکھو، ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دیکھو، ایمان کو خطرہ، عقیدے پر آنچ، اخلاق کا بگاڑ، وقت کا ضیاع، غلط نمونے اس کے ذہن میں بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک ٹیچر عیسائی اسکولوں کی، ایک مسلمان بچہ ہے، اس کے پاس سے پن لے لیتی، یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا اپنے خطبات میں، محاضرات میں، اس کے پاس پن لے کے اسے بولتی تمہیں اپنے رب کو پکارو، دیکھیں گے تمہارا رب پن دیتا کیا۔ انہیں پکارتا، وہ پن نہیں آتا۔ اس کے بعد کیا بولتی وہ ٹیچر، عیسائی ٹیچر، تمہیں جیسس کو پکارو، جیسے ہی انہیں آنکھ بن کے پکارتا اوپر سے پن ڈالتی۔ ہمارے بچے کے عقیدے پر کیا آنچ آ رہی ہے، کیا بھی کبھی ہم نے سوچا؟ 10 لاکھ کر کے ہم اپنے بچوں کو عیسائی مشتریوں میں جو مکمل طور پر حوالے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو سب سے پہلے صحیح مسلمان بنایا ہوتا، آپ اپنے بچے کے عقیدے کی صحیح حفاظت کرتے، آپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرو، کس اسکول میں بھی بھیجو، اس کے غلط ماحول کا جو ہے اثر ہمارے بچوں پر نہ ہو، تو اپنے بچوں کو کہیں بھی علم حاصل کرا سکتے ہو۔ خطبے کے آخری میں امت میں علم کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے امت کے سامنے علم کی فضیلت اور فوائد بتانے، یہ بات یاد رکھو، علم وہ ہے جس کو پڑھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں کہتے ہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ بندہ علم بھی حاصل کرے گا اور ساتھ میں جو ہے دہریت بھی لائے گی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ معمولی جو ہے وہ عالم شاعر نہیں تھے،
ان کی جو ماں تھیں حالت وضو میں ان کو دودھ پلاتی تھی. بہت بڑے شاعر ایسے نہیں بنے وہ. جب ان کے والد کی حرام کمائی تھی, علامہ اقبال کی والدہ کو خیال آیا اگر میں اپنے بچے کو حرام کمائی کھلائی تو کیا ہوگا, الگ سے کام کر کے اپنے بچے کو کھلاتی تھی. بولتے علامہ اقبال رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر, اگرچہ ان کے اندر عقیدے کی غلطیاں تھیں اس سے صرف نظر, جب وہ لندن میں گئے تو کہتے ہیں جب میں لندن میں گیا تو میری ماں نے مجھے بچپن میں تہجد کی عادت ڈالی تھی. وہ تہجد کی عادت ماشاءاللہ مجھے لندن میں بھی مکمل طور پر چھوٹ نہ سکی. آج ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جہالت کے نقصان کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے بچائیں. علم حاصل کرنے کے 3 وسائل ہیں. سب سے پہلا علم کے لیے ماں کی گود ہے. آج افسوس ہے وہ گود خود جہالت سے بھری ہوئی ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ایک مرد کو تعلیم دینا کمال کی بات نہیں ہے, ایک عورت کو تعلیم دینا یا قوم کو تعلیم دینا ہے. اگر ہم نے وہ عورت کے گود کو جو ہے علم سے بھرا ہوتا تو بچے کیسے پیدا ہوتے. دیکھو امام مالک کو, دیکھو شافعی کو, دیکھو امام بخاری کو, یہ نیک مائیں تھیں, ان کی گود ماں سے بھری ہوئی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے بڑے بڑے علم کے پہاڑ جیسے لوگوں کو جنم دیا. دوسرا, علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالو. ایسے ہوتا ہے 10 کرنے کے بعد +2 کرنے کے بعد اپنے بچوں کو ایک شارٹ کورس ہوتا ہے, عمر آباد میں بھی ہے, 6 سال میں ماشاءاللہ آپ کا بچہ عالم دین بن جاتا. میں تو سمجھتا ہوں اس دور میں اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. بچپن میں قرآن یاد کراؤ. اسلاف کی پوری زندگی کی برکت اسی میں نظر آتی ہے. امام شافعی تو ماشاءاللہ 7 سال میں حافظ قرآن بن گئے. یہ بیدر میں شاہین کالج ہے, یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, اللہ جزا خیر دے, اپنے بچوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنا. اور اس دور میں اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے دینی علم کا ہونا ضروری ہے. آپ اپنے بچے کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, ایڈوکیٹ بناؤ, مگر سب سے پہلے اسے اچھا مسلمان بناؤ. اس طریقے سے متحرین ہر میدان میں صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان ڈاکٹر بھی ہونا, انجینئر بھی ہونا, وکالت بھی ہونا, سب سے پہلے اچھا مسلمان بنانا چاہیے. اور یہ ڈاکٹریٹ کے علم کی طرف بھی توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے علاج کے طریقے میں ہم نے انگریزی طریقہ علاج کو خدا بنا لیا ہے, دوسرے طریقہ علاج کو ہم مکمل طور پر جو ہے نظر انداز کر دیتے. نہیں ہونا چاہیے. دینی حصول علم کے فائدے لوگوں کے سامنے بتاؤ. اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو گے, ان مدرسوں میں ایسے طلبہ تیار کیے جاتے ہیں جو ممبر پر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ امت کی مکمل طور پر رہنمائی کرتے ہیں. آج دیکھو ممبر و محراب اچھے علماء کے لیے, اچھے خطبہ, اچھے ائمہ کے لیے ترس جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت کم لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں. علم کے حصول کے ذریعے ہمیں جہالت کو بھی دور کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھو, علم لینا ہو تو انٹرنیٹ سے نہیں لینا. بعض لوگوں کو دیکھتے یوٹیوب میں کون بھی آتا پگڑی بن لیا ہے, انجینئر اسماعیل, ایڈوکیٹ فلاں طیب بننے کا کو بیان کرتا, لوگوں سے عالم سمجھ. یاد رکھو اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے کیا جو وہ انجیکشن ڈال کے ڈاکٹر کے پاس آدھا ٹریکٹر آدھا حجام بولتے اسے, اس طریقے سے آپ وہ ربانے سے علم لو. آج علماء سے بے نیازی کے نتیجے میں اسلام کی غلط تشریح لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں علم کمرشل بن گیا ہے. LKG میں داخل کرنا ہوا تو 3 لاکھ روپے. میں جو پڑھا عمر آباد میں 8 سال میں سمجھتا ہوں شاید 3000 روپے بھی جو ہے 8 سال میں خرچ نہیں ہوئے ہوں گے. آج ہم اپنے بچوں کو لاکھوں روپے بے دریغ پیسہ خرچ کر کے بھی آج ہمارا بچہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. لہٰذا علم کو کمرشل انداز میں نہیں کرنا, بے دخل خرچ نہیں کرنا. علم کو آسان اور سستا بناؤ. اور حکومت کی جو اسکیمیں آتی ہیں مکمل طور بات بھی یاد رکھو. 2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف پڑنا. آج 5G کی زندگی آ گئی ہے. لوگ کیا سمجھتے, یہ مولوی صاحب میرے گھر کی دیوڑی چڑھ کو آ کو میرے بچے کو ٹیوشن پڑھاتے. کیا لوگ مالدار نخرے کرتے. نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھو. علم کے لیے صبر ہے. وہ سورہ کہف جس کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کتنا صبر کرتے ہیں حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اگر میرے بھائی موسیٰ صبر کرتے تو کیا ہوتا, وہ جو ہے اور زیادہ علم حاصل ہوتا. اسی لیے علماء بولتے بقدر القد تکتسب المعارف
المعالی، تکلیف پڑنے سے علم حاصل ہوتا ہے اور راحت کے ساتھ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آسمان سے آنے والی وحی کو قبول کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں برداشت کیں۔ کبھی آپ کے سامنے گھنٹی بجتی، کبھی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز آتی، کبھی حالت وحی میں آپ کے ران کے نیچے اگر کسی صحابی کا ہاتھ ہوتا وہ ہاتھ چور چور ہو کر رہ جاتا۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ دنیا کا کون سا پاکیزہ دل تھا جس کو سونے کے تشمے رکھ کر زمزم سے دھو دیا گیا ہو، 23 سال تک ماشاءاللہ اس پر قرآن اترتا رہا۔ ایسے صبر کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، حصول علم عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے بچیوں کی تعلیم پر جو خرچ کر رہے ہیں، اگر عبادت کی نیت سے خرچ کر رہے ہیں، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یہ دعا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، رب زدنی علما۔ بدعتیوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کی گود کو علم سے بھرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے مساجد میں مکاتب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج ہو رہا ہے ایسے، امام کام کر رہا ہے، مؤذن کام کر رہا ہے، ذمہ دار تنخواہ دے کو ہٹ جا رہے ہیں۔ عبدالعظیم صاحب عمری حفظہ اللہ یہ خطبے میں وہ کہتے ہیں، جس مسجد میں مکتب نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے۔ دیکھو مسجد نبوی کو جس کے فارغین ابو بکر بھی تھے، فلاں بھی تھے۔ اور بچوں کے علم پر ہمیں خرچ کرنا چاہو، اور اپنے بچوں کو زبان سکھاؤ، مگر زبان سیکھنے کے ساتھ جو ہے یہ نہ سکھاؤ۔ اور اپنے بچے جب تعلیم ڈسکنٹینیو کرتے نا، وہ اسباب پہ غور کرنا۔ نہیں پڑھا، فیل ہو گیا، جا کہ وہ جو ہے اسے ہم جو ہے گلاساں دھلنے بھیج ڈالتے ہیں، یا نہ تو کپڑے دھونے بھیجے، نہیں ہونا چاہیے۔